بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شب قدر کی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس سے تو نے بزرگی دی، بلندی بخشی، اور جس کے روزے تو نے ہم پر فرض کیے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے احسان کرنے والے، ہمیں بھی ان طاق راتوں میں شب قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر احسان فرما اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر، اور ہمیں اپنے ان بہترین بندوں کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا، جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے مصیبت میں ہماری پناہ گاہ، اے سختی میں ہمارے فریاد رس، ہم ڈرے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کی روزوں کو اور ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے بخشنے والے مہربان رب، تو وہ ہے جو تھوڑا سا عمل بھی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے بہت سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ بس ہم سے بھی تھوڑا عمل قبول کر اور بدلے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، وہ رات آ گئی ہے جس کا ہمیشہ سے انتظار تھا۔ یا اللہ، اس مبارک رات کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ پاک، یہ بابرکت رات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، اس آخری عشرے میں ہمیں بے تحاشا ٹوٹ کر عبادت کرنے کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم نے غفلت میں رمضان کے 20 روز گزار دیے۔ اے اللہ، اس نیکیوں کے موسم کو بھی گناہوں اور غفلتوں میں گزار دیا۔ بہت کچھ سوچا تھا لیکن سب کچھ یوں ہی گنوا دیا۔ یا رب، جنہیں تو نے بخش دیا ان میں ہمیں بھی شامل کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا الہی، اگر اس رات بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو واللہ ہم کیسے خود کی مغفرت کروائیں گے۔ یا رب، بخش دے یا رب، تو بہت غفور رحیم ہے۔ یا اللہ، اس رات کی قدر کرنا ہمیں نصیب فرما، کیونکہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں قدر والی رات چھپی ہے، وہی رات جس کے لیے تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سال ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، اور آخری اس عشرے میں ہم سب کو خوب بڑھ چڑھ کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے عیبوں کو چھپا اور پردہ پوشی فرما، اور ہمیں خوف میں امان دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری غلطیاں معاف فرما اور ہماری تمام خطائیں بخش دے۔ اے ہمارے معبود، ہمیں قوت دے کہ ہم تیرے حکم کی تکمیل کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر، اور اپنے کرم سے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے ایسے ایمان کے سوالی ہیں جو ہمارے دل میں جمع رہے، اور ایسا یقین جس سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو تو نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ہمیں اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے ہمیں دی ہے۔ یا الہی، ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے یکتا، اے یگانہ، تو اپنی مہربانی اور رحمت سے
ہر سائل کو عطا کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے تو ان کو بھی بھلائی سے نوازتا ہے جو تجھ سے سوال تک نہیں کرتے۔ بس اللہ اپنی کرم کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ہر پہلو سے کشادہ رحمت سے نواز دے، جس سے ہم دنیا و آخرت کی بہتری حاصل کر پائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دینے والے، رحم کر اسی رات، اسی رات، اسی رات، اسی گھڑی، اسی گھڑی، اسی گھڑی۔ اے معبود پاک کر دے ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھ کو بری نظر اور خیانت سے۔ اے معبود ہر محتاج کو غنی بنا دے، اے معبود ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، اے معبود ہر بے لباس کو لباس پہنا دے، اے معبود ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، اے معبود ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما، اے معبود ہر مسافر کو وطن واپس لے آ، اے معبود ہر پردیسی کو امان اور حفاظت میں رکھ، اے معبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے، اے معبود ہر بے اولاد کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، اے معبود ہر بچھڑے ہوئے کو ملا دے، اے معبود ہر مریض کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے معبود مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے، اے معبود قبروں میں دفن شدہ ہمارے مردوں کو شادمانی عطا فرما، اے معبود ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اے معبود جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص میرے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ اے معبود اپنی ثروت سے ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں محتاجی سے بچا لے۔ یا الہی آج کی رات اور اسی گھڑی ہمیں اس رزق سے بے پرواہ کر دے جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور جو ہمیں ان کا محتاج بنائے۔ اے معبود ہمیں اپنے حلال اور پاک غیب کے خزانوں، غیب کے ذریعوں اور غیب کے وسیلوں سے کشادہ رزق اور روزگار عطا فرما۔ یا الہی آج سے قیامت کے دن تک ہمیں ایسی آسائش دے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے اور ہمارا انجام بہترین ہو۔ یا الہی ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت دے۔ اے اللہ ہماری سبھی ضرورتیں پوری فرما۔ اے پاک پروردگار جس پریشانی، تنگی اور مصیبت کا ہمیں خوف ہے تو اسے ٹال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنے خوف، اپنی تصدیق، اپنی ایمان، اپنے ڈر اور اپنے شوق سے بھر دے۔ اے معبود تیرے جو حقوق ہیں ان کو ہم پر صدقہ کر دے، اور لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان میں تو ہمارا ضامن بن جا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں دنیا سے اٹھا لینا۔ یا الہی ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ اور شہادت پڑھنا نصیب فرما، ہمیں پاکی کی حالت میں موت دینا، موت سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ قبر میں ہماری تنہائی، گھبراہٹ اور منکر و نکیر کے سوالات کے وقت تو ہم پر رحم فرمانا۔ اے پروردگار جس دن چہرے سیاہ ہوں گے ہمارا چہرہ روشن فرمانا، ہمیں قیامت میں بڑے غم سے امن میں رکھنا۔ اے کرم کرنے والے جس چہرے کو ہم نے تیرے آگے سجدہ ریز کیا اور خاک پر رکھا اس چہرے کو آگ میں نہ جلانا۔ اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یا الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بآسانی پار کروانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا
اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے معبود، تیری شان نرالی ہے، اپنی اس نرالی شان کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو، تمام فریادوں کو، التجاؤں کو، ہمارے والدین، ہماری اولاد، بس تمام امت مسلمہ کے حق میں شرف قبولیت بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔